حضرت حفصہ کے فضائل اور خصوصیات اور اخلاق اور فضل و کمال کا اگر تذکرہ کیا جائے تو ایک تو ان کے اندر علم کا شوق تھا، جستجو تھی پڑھنے کا، قرآن کریم پڑھتی تھی اور بہت غور سے پڑھتی تھی، غور و فکر کرتی تھی اس میں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے اصحاب بدر و احد جہنم میں داخل نہ ہوں گے، تو حضرت حفصہ نے عرض کیا قرآن میں تو ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک جہنم میں وارد ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے یہ بھی ہے ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم ان کو بچا لیں گے جو پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، ان کو ہم بچا لیں گے۔ تو اس واقعے سے علم ہوتا ہے کہ ان کو کیسا تفقہ اور علم کا شوق تھا، قرآن کریم کتنا غور سے پڑھتی تھیں۔ 60 احادیث آپ سے روایت ہوئی ہیں، جن میں سے 5 بخاری کے اندر ہیں، تو احادیث بھی انہوں نے بہت کثرت کے ساتھ روایت کی۔ بہت زیادہ روزے رکھا کرتی تھیں، بہت عبادت گزار تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے الناس صوامۃ قوامہ، بہت زیادہ روزے رکھنے والی، بہت زیادہ قیام کرنے والی، عبادت کرنے والی راتوں کو۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ماتت حفصہ حتی ما تفطر، ان کا انتقال ہوا یہاں تک کہ انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا، یعنی اپنے انتقال کے وقت تک 63 سال کی عمر تک انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا، برابر روزے رکھتی رہیں آخر وقت تک۔ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اختلاف سے بہت نفرت کرتی تھیں۔ جنگ صفین میں جب تحکیم کا موقع آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے بھائی تھے وہ اس سے الگ رہنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ شرکت کریں تاکہ اختلاف نہ ہو، ان کی شرکت کرنے سے اختلاف نہ ہوگا یا کم ہوگا، البتہ اگر یہ شرکت نہیں کریں گے تو پھر اختلاف کا زیادہ اندیشہ ہے۔ دجال سے ڈرتی تھی بہت۔ ابن سیاد ایک مدینہ کے اندر ایک شخص تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ شاید یہ دجال ہوگا، تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اسے سخت کہا، تو وہ غصے سے اس قدر پھولا کہ رستہ بند ہو گیا، انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا۔ حضرت حفصہ کو خبر ہوئی تو بولی تمہیں معلوم نہیں کہ دجال کے خروج کا محرک اس کا غصہ ہوگا، یعنی اس کے نکلنے کی وجہ اس کا غصہ ہوگا۔ تو اس قدر جو ہے تو وہ دجال سے ڈرا کرتی تھی، جو احادیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دجال کے بارے میں ان کی وجہ سے۔ ایک اور خصوصیت صدقہ اور خرچ بہت زیادہ کرتی تھیں۔ وفات سے قبل اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر کو وصیت کی کہ جو غابہ کی ساری جائیداد ہے اس کو صدقہ کر دیں۔ تو یہ حضرت حفصہ کی وہ خصوصیات ہیں۔